حضرت سیدنا عثمان تیسرے خلیفہ، اللہ کے پیارے رسول جب طواف کے لیے چلے تو مکے کے کافروں نے کہا کہ ہم آپ کو طواف نہیں کرنے دیں گے۔ سرکار نے حضرت عثمان سے فرمایا جاؤ مکے والوں کو سمجھاؤ، ہم خالی طواف کعبہ کے لیے آ رہے تھے، قبضہ کرنے کے لیے نہیں آ رہے۔ حضرت عثمان گئے، واپسی میں دیر ہو گئی، یہاں افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو مکے میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے پیارے رسول نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا آؤ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ سارے صحابہ نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت شروع کر دی۔ یہ پیری مریدی اور بیعت کا سلسلہ وہیں سے چلا ہے۔ صحابہ نے سرکار کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا اور بیعت کی۔ اللہ کے پیارے رسول جب سب سے بیعت لے چکے تو اپنا ایک دستے مبارک دوسرے ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا اب میں عثمان غنی کی طرف سے خود بیعت کر رہا ہوں۔ بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو لوگ بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ آج وہابی کہتا ہے دیکھو اگر نبی کو غیب کا علم تھا تو عثمان مکے میں باحیات تھے، ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ سے نبی بیعت نہ لیتے۔ یہ بیعت لینا یہ بتا رہا تھا کہ رسول اللہ کو غیب کا علم نہیں ہے معاذ اللہ۔ مگر میں کہتا ہوں جس واقعے سے تم نبی کے غیب کا انکار کرتے ہو وہی واقعہ تو نبی کے علم غیب کا ثبوت فراہم کر رہا۔ اگر نبی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ عثمان مکے میں باحیات ہیں تو پھر کسی شہید ہو جانے والے شخص سے کسی بات پہ بیعت لینا، قول و قرار لینا، یہ کیا معنی رکھتا؟ جب سرکار سارے صحابہ سے بیعت لے چکے تو اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھا ہے، فرمایا اب میں عثمان غنی کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ گویا پتا چلا نبی کی غیب دار نگاہیں دیکھ رہی تھی عثمان غنی مکے میں باحیات ہے۔ آپ کہو گے اگر معلوم تھا تو پھر ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی ضرورت کیا تھی؟ تو ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، کافر اپنی سرکشی پر آمادہ تھے۔ سرکار انہیں یہ بتانا چاہتے تھے دیکھو جب یہ صحابہ اپنے ایک ساتھی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے کو تیار ہیں تو اگر اسلام کو مٹانا چاہو گے، نبی کی شان میں گستاخی کرو گے تو یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کافروں پہ ہیبت بٹھانے کے لیے، مرعوب کرنے کے لیے بیعت تو لے لی، مگر آخر میں اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھے عثمان کی طرف سے بیعت لے کے یہ بتا دیا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی عثمان اب بھی مکے میں باحیات ہے۔